الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی آغاز سے لے کر رہتی دنیا تک انسانیت کی کامیاب رہنمائی کے لیے اپنی برگزیدہ ہستیوں انبیاء کرام کا بعثت فرمایا ہے، اور ہر زمانے میں اپنے اپنے ادوار کے قوموں کے لیے ان کے قوموں کے اندر سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ انبیاء کرام ان قوموں کے ان مسائل کا حل بتائے جن مسائل میں وہ قومیں مبتلا ہیں، جن مصائب میں وہ قومیں مبتلا ہیں. محبت اور عقیدتوں کے نام پر جو قومیں رائج الوقت شخصیات کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، انہیں یہ بتایا جائے کہ تم شخصیات کے ہاتھوں استعمال ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راہوں پر چلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور پھر جب انبیاء کرام نے ان قوموں کی رہنمائی فرمائی ہے تو اس رہنمائی میں بھی ان قوموں میں سے بہت کچھ کم لوگوں نے اس وقت اس دعوت کو قبول کیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان قوموں میں رہنے والے لوگوں نے اللہ رب العزت کی جانب سے دی ہوئی ذمہ داریوں سے صرف نظر کیا تھا، اور ان کے یہاں کسی بھی راہ پر چلنے کے لیے کوئی ضابطہ اور معیار متعین نہیں کیا گیا تھا، بلکہ لوگ صرف اس لیے شخصیات کی پیروی کرتے تھے کہ وہ شخصیات ان لوگوں کے درمیان وقتی طور پر معتبر کہلائے گئے تھے، اور معتبری کے مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے نئے نئے معیار متعارف کرائے تھے، اور وہ معیار جو معتبر بنانے کے لیے تھے وہ کوئی معقول معیار نہیں تھے کہ ان معیار کے بنیاد پر
ان شخصیات کو واقعتاً قابل اعتبار سمجھا جاتا۔ صرف اتنی بات کہی جاتی تھی کہ جن شخصیات کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ اس لیے قابل اعتبار ہے کہ ہمارے باپ دادوں سے اسے معتبر سمجھا جاتا ہے، اور یہ اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ لہذا ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں ان کے آباء و اجداد معتبر تھے، پھر ہمارے زمانے میں یہ خود معتبر ہیں، اور ہمارے زمانے کے بعد ان کے بیٹے معتبر ہوں گے ہمارے قوم میں، اور پھر ہمارے بیٹوں کے بعد ان کے نواسے معتبر ہوں گے۔ نسل در نسل مخصوص شخصیات کو لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے نامعقول قسم کے معیار مقرر کیے گئے، اور ان نامعقول معیارات نے بالآخر یہ نتائج چھوڑے کہ ان نتائج کے پاداش میں لوگ ان معتبر شخصیات کے بت تراشنے لگے، اور بت تراش کر ابتداءً ان کے بت اس لیے تراشے گئے کہ یہ ہمارے معتبر شخصیات تھے، ان کے یادگار بنائے جائے، لیکن پھر وہ یادگار رفتہ رفتہ ان کے لیے معبود کے مقام پر فائز ہو گئے، اور قوم ان کی پوجا کرنے لگ گئے۔ بت پرستی کی ایک صورت یہ بنی تھی، اور آج کل بت پرستی ایک نئی صورت متعارف ہوئی ہے۔ آج کل کی نئی صورت بت پرستی کی یہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی زمانے میں کسی مخصوص ذہنیت کی بنیاد پر مقبولیت حاصل کر گیا ہے، تو پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اگرچہ اس نے اپنے پوری ذہنیت کو یکسر چھوڑ دیا ہو، لیکن چونکہ ایک زمانے میں معتبر تھے، اس لیے اسی معتبری کی بنیاد پر اسے معتبر ہی سمجھا جائے گا، اور اس کے کسی ایک زمانے میں معتبر مانے جانے کے بعد کبھی اس سے غلطی سرزد ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جب غلطی نہ ہونے کا تصور اس کے بارے میں قائم ہو جائے تو لاشعوری میں اسے معصوم ٹھہرایا جاتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کے متعلق ہماری یہ ذہنیت اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوا کرتے ہیں، اور اس کے معصوم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو ان قوموں کے سامنے نمونے کے طور پہ رکھنا ہوتا ہے، اور اگر ان سے غلطیاں اور گناہ نعوذ باللہ سرزد ہونے لگے، خطائیں سرزد ہونے لگے، تو پھر وہ نمونہ نہیں رہتے۔ لہذا نمونے کے اندر کوئی غلطی نہیں رہنی چاہیے۔ اب ہمارے اپنے ادوار میں، اپنے زمانے میں جن لوگوں کو معتبر سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مذہبی حلقوں کے اندر، تو پھر اس کے بارے میں گناہ کا تصور، غلطی کا تصور مٹا دیا جاتا ہے، مٹتا نہیں، مٹا دیا جاتا ہے۔
اس کو معصومیت کے مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیر نہیں اڑتے، مرید اسے اڑاتے ہیں۔ پیر نمے پرن مریدہ آہارا میں پرا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے متعلق کبھی بھی یہ ذہنیت میرے متعلقین میں نہیں آنا چاہیے ہے کہ میں بھی غلطیاں کرتا ہوں۔ اور یہ تصور مذہبی شخصیات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مذہبی شخصیات ایسے ایسے حدوں کو پلانگتے ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ چور دو صورتوں میں نہایت بہادری کے ساتھ چوری کرتا ہے۔ ایک اس صورت میں کہ جب چور کو یہ یقین ہو کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے دلوں پر میرا اتنا رعب اثر انداز ہے کہ کوئی مجھے یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ تم نے چوری کی ہے، ورنہ پھر وہ جان سے ہاتھ دھوئے گا۔ اور دوسری صورت اس بنیاد پر وہ بہادری اور دلیری کے ساتھ چوری کرے گا جب اس کا یہ یقین ہو کہ کوئی میرے بارے میں چوری کا تصور نہیں کر سکتا ہے، میں نہایت پارسائی کے ساتھ شہرت پذیر ہوں۔ اور جب یہ دونوں تصور کے اثرات معاشرے پر مسلط ہو کسی کے حوالے سے بھی، کہ یا تو ڈر کی بنیاد پہ کوئی کسی کے بارے میں یہ نہ کہہ سکتے ہوں کہ غلطی کی ہے، یا پھر اس کی پارسائی کے ناروا چرچے کے حوالے سے کوئی اس کے حوالے سے یہ نہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ چور ہے، کیونکہ اگلا جو اس کا پیروکار ہے اس کا سر توڑ دے گا، وہ اس کو قتل کر ڈالے گا۔ یہ کیسے تم فلاں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو؟ اور اگر اسی متعلق سے تم یہ پوچھو کہ کیا یہ پیغمبر ہے، تو وہ کہیں گے نہیں۔ اگر آپ کہو گی یہ معصوم عن الخطا ہے تو کہیں گے نہیں، لیکن عمل اس کا یہی ہوگا۔ تو یہ اتنے خطرناک نتائج برآمد ہوئے اس معتبری کے کہ اب لب کشائی عذاب ہو گئی ہے۔ خاص طور پر مذہبی شخصیات جو تقریباً اپنے اپنے منصبوں پر خدا بن بیٹھے ہیں۔ وہ ایک شاعر کہتے ہیں، الہی میری توقیر سلامت رکھنا، زمین کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، بعثنا لنخرج العباد، کہ مجھے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے اس لیے کہ میں بندوں کو نکالوں من عبادت العباد، بندوں کی بندگی سے، الی عبادت رب العباد، بندوں کی پرورش کرنے والے رب کی عبادت کی جانب۔ تو وہاں پر بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد ہے، من عبادت العبد نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس کی لوگ بندگی کرے، بلکہ متعدد بندے ہیں جن کی بندگیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تصور دیا ہے کہ بندوں کی بندگی کی جا رہی ہے، کسی ایک بندے کے نہیں، تو پھر جب بندے متعدد ہو جائے اور ان کی عبادت بھی کی جانے لگے، اور عبادت لازمی نہیں ہے کہ ان کے سامنے سر بسجود ہوا جائے، بلکہ یوں کہ جو بھی وہ بات کہے وہ درست مانا جائے۔ اور جب بھی کسی کی کئی بھی بات کو پرکھنے کی ذہنیت ختم ہو جائے تو یہیں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے، اور انسانیت کے استعمال ہونے کے اسباب یہیں سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قوم کے درمیان مقدس ہستی بن جائے، اور جب وہ مقدس ہستی بن جائے تو پھر اس کا ہر قول مقدس بن جاتا ہے۔
پھر چاہے وہ انسانوں کو بیچے، وہ انسانوں کو خریدے، وہ انسانوں کو قتل کروائے، وہ انسانوں کو استعمال کروائے، وہ مذہب کو رسوا کروائے، وہ قوموں کو باہم دست و گریبان کروائے، اس کا ہر قول دین اسلام تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہلاکت خیزیاں بڑھ جاتی ہیں، اور ان ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے لیے جب انہیں کہا جاتا ہے ان مذہبی رہنماؤں کے پیروکاروں کو کہ تمہارے رہنماؤں میں یہ غلطیاں ہیں، تو کہیں نہیں، تم بڑے سمجھدار آ گئے، ہم باپ دادوں سے اس کو دیکھتے آئے ہیں، ہم باپ دادوں سے ان کی پیروی کرتے آئے ہیں، ان کی آباء و اجداد سے ہم ان کی پیروی کرتے چلے آئے ہیں، تم زیادہ سمجھدار ہو۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب قوم کو مخاطب کیا کہ غلط کر رہے ہو، بندوں کی بندگیاں کرتے ہو، تو پھر ان کی طرف سے جواب کیا آیا؟ قالوا اجئتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس؟ لتلفتنا عما وجدنا علیہا آباءنا، کہ اس راستوں سے ہمیں پھیر دو جس پر ہم آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ، اور تم دونوں کو ہم بڑے مانیں، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بڑا مانیں، آپ لوگوں پر ایمان لائیں۔ یعنی یہ قدیم زمانے سے یہ تصور چلا آ رہا ہے، اگر کسی رائج الوقت شخصیت کے بارے میں بات اٹھاؤ تو کہتے ہیں کہ تیری شکل دیکھو، تیری حیثیت دیکھو، تم آئے ہو بڑے سمجھدار، یہ کوئی نہیں سمجھتے باقی۔ اور پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ غلط کر رہے ہو، اپنے مال کو غلط صرف کر رہے ہو، مخصوص شخصیات کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے جائیدادوں کو صرف کر رہے ہو، تو جواب کیا ملا؟ قالو، کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تأمرک، کیا تمہارا نماز تمہیں یہی حکم دیتا ہے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دے ان لوگوں کی پرستش کو جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور اپنے مال کو ہم اپنے طبیعت کے موافق خرچ نہ کریں جہاں ہم چاہتے ہیں، إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، اور تم ہی سمجھدار اور سنجیدہ آدمی ہو۔ لہٰذا یہ تصور پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس تصور کو مٹانے کے لیے ہمارے اندر یہ ذہنیت ابھرنی چاہیے ہے کہ آخر انسان انسان ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے رتبے پر فائز کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مذہبی شخصیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا ہی بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، آخر انسان ہی ہے وہ، اور اس کے انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کیونکہ وہ کوئی وحی نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر، وہ علم پڑھ رہا ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت ایک سورت میں فرماتے ہیں ما کان لبشر، کسی بھی فرد بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ رب العزت نے اسے کتاب دیا ہو، والحکمہ، اور اس کو اللہ رب العزت نے یا تو حکومت دی ہو یا پھر علم حکمت دی ہو، صلاحیت سیاسیہ دی ہو، والنبوہ، یا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے نبوت دی ہو، یا پھر لفظ نبو کا معنی بلندی کا بھی ہے کہ اس کو معاشرے میں رتبہ دیا ہو، اور پھر اس کے بعد یہی شخص یہ کہنے لگے یقول للناس کونوا عبادا لی، لوگوں کو کہے کہ میری بندگی اختیار کرو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب یہ کہنا دو اعتبار سے ہوگا، یا تو اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ واقعتاً زبان سے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، یا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر اس کی کردار پر انگلی اٹھایا جائے تو بجائے اس کی کہ وہ اپنی کردار کی صفائی دے، وہ اپنے ورکروں کو ابھارے دوسروں کے
ضمیروں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، تاکہ لوگ دب جائے اس کے کردار پر انگلی اٹھانے سے۔ اور یہی خدائی ذہنیت قائم کرنا ہوتا ہے لوگوں پر، اور ساتھ میں وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے یوں ظاہر کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کی صفت ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اس کے کیے ہوئے پر کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے پر کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہم یسألون، وہ سب سے پوچھے گا۔ جب انسانی تصور بھی یوں بن جائے کہ وہ ہر ایک کو ذلیل کرتا رہے اور خود اپنے کردار کا کبھی حساب دینے کا وہ مجاز نہ ہو، اور تب سے یہی تصور اٹھتا ہے کہ اس کا بھی خواہش یہی ہے کہ لوگ میرے ہی پرستش کرتے رہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی جانب بلائے، جبکہ نبی ایسا کر بھی نہیں سکتا ہے، تو چاہے کہ کوئی عالم یا کوئی مذہبی شخص یا کوئی بھی شیخ الحدیث یا کوئی بھی مذہبی رہنما اس خواہش کا اظہار کرے یا پھر اسی خواہش کو پروان چڑھائے، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہماری ذہنیتوں میں یہ چیز زندہ ہو جانی چاہیے کہ ہم سے حساب لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی پوچھتے ہیں کہ پہلے گفتگو بند کر دو، کوئی بات نہیں سنیں گے، سب سے پہلے جو کل تقسیم ہونے والے کپڑے ہیں اس کا حساب دے کہ ہم میں سے کسی کا کرتا نہیں بن سکا اس کپڑوں سے، تیرا کرتا کیوں بنا ہے؟ اور حضرت عمر اپنے بیٹے کو بلا کر اس کرتے کا حساب وہیں پر دیتے ہیں کہ ایک کپڑا میرے بیٹے کا تھا، ایک میرا تھا، ان دونوں کو ملا کر میری قمیض بن پائی ہے۔ وہاں پر حضرت عمر کے ذاتی تشخص اور اس کا مقام اور رتبہ احتساب کے راستے میں حائل نہیں ہو سکا۔ آج ہمارے یہاں ہر شخصیت کا تشخص احتساب کے راستے میں حائل ہے، وہ مقدس ہستی بنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ الاعظم کہا جاتا ہے اسے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ الزام عائد ہوئے، اور اس الزام کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو معزول کرتے ہیں منصب سے، اور منصب سے معزول کرنا اور اس سے احتساب کرنا، اس کے سیف اللہ الاعظم ہونے کا شخصیت اس احتساب میں حائل نہیں ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی پگڑی اتار کر اس کے ہاتھ اس کے پیچھے باندھے جائے۔ حضرت خالد بن ولید کا وہ تشخص اس کے احتساب اور الزام کے صفائی میں حائل نہیں ہوا، تو آج کیوں حائل ہو رہا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان مذہبی تعلیمات کو ازروئے تعلیم سمجھا ہی نہیں ہے۔ مذہبی تعلیمات کو ہم نے صرف سمبل کے طور پہ اختیار کیا ہے کہ ہم ان کے ذریعے پہچانے جائیں، باقی ان چیزیں ہمارے اندر عملی طور پر ہو نہ ہو اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی سے ہماری تباہی کے اسباب پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان اسباب کو خود اپنے ہاتھ، اپنے زبان اور اپنے کردار سے مٹائیں، اور اگر ہم ان اسباب کو نہیں مٹائیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ پھر ہمیں بھی پچھلے قوموں کی طرح، وہ تو کم از کم بت تراش کر اس کے سامنے سجدریز ہوتے تھے، ہم اپنے ہی جیسے چلتے پھرتے کمزوریوں کے پتلوں کے سامنے سجدریز ہوں گے۔ اللہ ہمیں بچائے ایسے حالات سے اور ایسے اسباب سے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ اس کا حصہ اگلے جمعے کو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔